جو چیزیں مومن کی ہمیشہ فکر میں رہتی ہیں اور زندگی بھر اس کو کچھ احساس دلاتی رہتی ہیں، ان چیزوں میں سے ایک ہے اس کی آخرت کی فکر۔ مجھے دنیا سے جانا ہے، قبر میں پہنچنا ہے، مجھے اس ساری دنیا کا حساب دینا ہے۔ آخرت کی فکر کرنا یہ مومن کی زندگی کا حسن بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ یہ ایک ایسی فکر ہے جو آپ کے اعمال کو سنوارتی ہے اور دنیا میں آپ کو صحیح چلنے کا مشورہ دیتی ہے، اور بہت سارے گناہوں کے رستوں پہ رکاوٹ بنتی ہے یہ فکر۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کی زندگی پر توجہ دو۔ اللہ کریم نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، ہاں تم ترجیح دنیا کی زندگی کو دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ آخرت کی زندگی کی فکر کرو، سوچ کرو، یہاں بیٹھ کر کچھ سرمایہ آخرت کے لیے جمع کرو۔ انسان دنیا میں رہتے ہوئے جب کوئی کام کرتا ہے نا تو محسوس کرتا ہے کہ یہ کام کرنے سے مجھے کیا ملے گا، پانی پیوں گا تو وجود کے اندر ٹھنڈک پیدا ہوگی، کھانا کھاؤں گا تو انرجی آئے گی، سفر کروں گا تو اللہ نوازے گا۔ کچھ کام ایسے بھی کرنے چاہیے جس سے دنیاوی فائدہ مقصود نہ ہو، فقط اور فقط آخرت کا فائدہ مقصود ہو۔ کچھ ذخیرے ایسے بھی ہونے چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں گھر میں دمبا ذبح کیا، سارا میں نے بانٹ دیا، ایک بازو حضور کے لیے بچا کے رکھا۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے تو فرمایا عائشہ اس میں سے کچھ بچا ہے؟ عرض کی حضور سارا ہی میں نے اس کو خیرات کر دیا ہے، بس اتنا سا بچا ہے۔ فرماتی ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں عائشہ، جو تو نے خیرات کر دیا وہ سارا ہی بچ گیا ہے۔ تو وہ جو آخرت کا بینک ہے اس کے اندر بیلنس بڑھتا رہے تو انسان کی آخرت کی زندگی ٹھیک رہتی ہے۔ کچھ نہ کچھ آخرت کے لیے انسان جمع کرتا رہے۔ انسان کے ذہن میں نا اس کے خزانے رہتے ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت میری آمدن کتنی ہے، اخراجات کتنے ہیں، میرے پاس باقی کیا ہے، میں نے کیا ہے میرے پاس جو جمع ہے، اور کیا ہے جس کی مجھے آنے والے وقت میں ضرورت ہے۔ یہ اس کے پاس جو بھی پڑا ہوتا ہے نا تو ذہن ہوتا ہے۔ اسی طرح کا ایک ذہن اسے اس خزانے کے لیے بھی بنانا چاہیے جو قیامت میں اس کے کام آئے گا۔ اسے پتا ہونا چاہیے کہ میں نے کون سے ایسے کام کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ قیامت میں وہ اللہ کی رحمت کا بہانہ بن جائے اور اللہ میرے اوپر فضل فرما دے۔ کچھ کام ضرور ایسے ہونے چاہیے اور وہ ساری نیکیاں وہ کرے، اچھے طریقے سے زندگی گزارے، پھر بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، آخرت کی فکر کرے۔ قرآن پاک نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔